नाजरीन, प्रोग्राम हमारा समाज और हम में कैसर रज़ा हुसैनी का सलाम और आपका खैर मकदम। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक मेहमान खुसूसी जो आलिम भी हैं और मशहूर खतीब व मुफक्किर भी, जिन्हें मौलाना अली असगर हैदरी कहते हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं, आप भी सुनिए। मौलाना अली असगर हैदरी साहब, आपका सदाकत न्यूज़ नेटवर्क में इस्तकबाल है। मौलाना हैदरी साहब, आपसे इस्तिफसार है कि ईद गदीर क्या है और इसे किस तरह मनाना चाहिए और उम्मत मोहम्मदी को क्या पैगाम डिलीवर करना चाहिए, इस पर आप अपना नुक्ता नज़र पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे कैसर रज़ा हुसैनी साहब अहबाब में हैं और जब चाहते हैं हम लोग इन्हें दस्तयाब हो जाते हैं। शुक्रिया। इसलिए खिदमत आली में ईद गदीर दरअसल बहुत सारे मुसलमानों को ख़ुद यही नहीं मालूम कि तारीख़ और अहादीस में, हदीस हाय मुबारक में ईदें कितनी हैं, कितनी दर्ज की गई हैं। हमने ईद उल फित्र के नाम से, ईद उल अजहा के नाम से, यही दो मशहूर ईदें हैं जिसे आम मुसलमान जानते हैं। मुझे अफसोस होता है कि अभी मैं पड़ोसी मुल्क के लाहौर शहर का एक रिपोर्टर का रास्तों में इंटरव्यू देख रहा था कि वो सवाल करता है कि भाई साहब, क्या आप कुर्बानी करते हैं? तो कहने वाले अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। कोई कुछ बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ भी हैं, इस्लामी लिबास भी है। और जब उनसे सवाल किया जाता है कि ये किस नबी की याद है, किस नबी की सुन्नत है, तो 4 लोगों का जो मैंने देखा उसमें तो किसी का जवाब दुरुस्त नहीं था। अल्लाह अकबर। तो जब उम्मत मुस्लिमा इल्म से इतना दूर है तो जाहिर है कि उसे ये कैसे खबर हो सकती है कि और भी ईदें हैं। खुद हर जुमा को जो मुसलमान आमादा होता है, तैयार होता है, ईद की तरह के सारे अहकाम दिए गए हैं। वो इसलिए कि इसे इस्लाम में ईद उल अय्याम कहते हैं, यानी दिनों की ईद जी। इसी तरह नसारे नजरान के मुकाबले में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले बैत को लेके गए। जब ये हुक्म हुआ कि तुम अपने बच्चों को लाओ, हम अपने बच्चों को लाएं, वो 24 ज़िलहिज्जा को है। हाँ, मोबाइल। अब आप देखिए, इसी वजह से हमारे मकतब तशय्यो के उलमा ने ईद गदीर के एहतमाम में 18 ज़िलहिज से लेके 24 ज़िलहिज तक, यानी मुबाहिले तक को हफ्ते विलायत का नाम दिया है। बेशक। अब विलायत के 2 नजरिए आलम इस्लाम में जो पनपे हैं, जो वजूद में आए हैं, वो एक नजरिया उन खासान खुदा का है कि जिन्हें जमीन पर हम औलिया अल्लाह कहते हैं। मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका और एक उससे भी बड़ा तबका उन मुसलमानों को ज़दो भी करता है इस अमल को लेकर के कि औलिया अल्लाह का एहतराम क्यों करते हो। तो ये सारी चीजें रहा इसका ये सवाल कि हर मकतब फिक्र में मुसलमानों के जो त्योहार हैं या उन त्योहारों में जो शिद्दत है वो पढ़े लिखे तबके के पास नहीं होती है। लिहाजा जुलूसों को देखकर या और दूसरी चीज़ों को देखकर या इस तरह के अमल को देखकर कि कहीं ढोल ताशे हो रहे हैं तो वो भी, उसे भी इस्लाम और मसलक का नाम दिया जाए, कहीं मौसीकियाँ हो रही हैं तो उसे भी इस्लाम का नाम दिया जाए, तो आप अपनी ख्वाहिशात को इस्लाम का नाम न दें। क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो क़याम है, जो इनक़लाब है, जो करबला है, वो यही पैगाम दे रही है। लिहाजा हमें इस सिलसिले में गौर करना होगा कि अपनी ख्वाहिशों को मजहब का नाम न दें, क्योंकि जो अपनी ख्वाहिशों को इस्लाम का नाम देने लगे वो उसी को यजीद कहते हैं और वहीं से यजीदियत का आगाज़ होता है। मैं ये बताता चलूँ कि हमारी फिक्री का आलम क्या है, हम उलूम से कितना दूर हैं। हमारे दारुल उलूमों में अगर खुलफाए राशिदीन हैं तो उनकी तारीखें कितनी पढ़ाई जा रही हैं, क्या हो रहा है, ये तमाम चीज़ें। हमारे हौज़ात इल्मिया का भी यही हाल है कि मैंने मुग़ल मस्जिद के अशरे से अभी गुजारिश की कि इसे बाकायदा विलायत को सिलेबस में तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत, महदवियत, जब सिलेबस ये सारी चीज़ें हैं तो विलायत जैसा बड़ा सब्जेक्ट जो है वो सिलेबस में होना चाहिए। तो विलायत को एक तरफ उन औलिया अल्लाह से जोड़ दिया गया जो अपने तक़र्रुब इलाही की बिना पर अपनी इबादतों, अपनी रियाजतों, अपने आमाल, अपने वज़ाइफ, अपनी ताक़ीबात, अपनी तर्क दुनिया, अपने तर्क लज़्ज़ात, इन तमाम चीज़ों से दूर बेनियाज होकर
جو ہے وہ ایک زمانے میں باقاعدہ رہبانیت کو ٹھوس دیا گیا اور اسے تصوف کا لباس اڑا دیا گیا، لیکن سلام ہے ہمارا ان خانقاہی افراد پر کہ جنہوں نے رہبانیت کو کم از کم خانقاہ میں جگہ نہیں دی، مگر پھر بھی علامہ اقبال نے کہا ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبگیری کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ و دلگیری۔ تو اب ظاہر ہے کہ ولایت کا جو کانسیپٹ تھا ایک مسلمانوں کے بڑے دھڑے کے پاس وہاں چلا گیا، لیکن قرآن نے جو صورت مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں کہا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ تشیع کے علاوہ زیادہ تر مترجمین و مفسرین قرآن اسے لائٹلی لے کر کے چلے گئے، لیکن جنہوں نے لکھا ہے انہوں نے بہت لکھا، اتنا لکھا کہ ہمارے یہاں ایک علامہ امینی گزرے ہیں، انہوں نے 18 جلدوں میں تشریح ولایت اور پس منظر غدیر اور مولا اور اولا ان تمام چیزوں پر 18 جلدیں انہوں نے لکھی ہیں، اور ان تمام چیزوں کے حوالہ جات ہمارے برادران اہل سنت کے اکابر و اجلہ علماء سے ہیں، ان کی تفاسیر سے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں یہ بہت بڑا سبجیکٹ، بہت بڑا سلیبس کسی گوشے میں پڑا رہ گیا، جو آج عالم اسلام کو میں دعوت دیتا ہوں کہ غدیر کی طرف غور و فکر کریں، کیونکہ غدیر کے میدان میں لفظ مولا کے معنی دوست کر کے اور کچھ کر کے جو ایک کٹ مارا گیا ہے، اس میں اگر ساری چیزوں سے قطع نظر ہم اس چیز پہ غور کر لیں کہ نبی نے سب سے پہلے غدیر کے اس مجمع سے جس میں 1.25 لاکھ حجاج کرام ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد زندگی کا آخری حج، پیغمبر کی پہلا اور آخری حج، کیونکہ وجوب حج کے بعد یہ پہلا حج تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ کر کے آ رہے ہیں 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں۔ علی کا مسئلہ تو بعد میں پیدا ہوتا ہے، ولایت علی کا، پہلے ولایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے، کیونکہ جو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہے، اس کے 2 حصے ہیں، جیسے حسین منی و انا من الحسین، اسی طرح من کنت مولا ہو، میں جس کا مولا ہوں۔ اب جس کانسیپٹ میں عالم اسلام کے مولا ہے نبی، اس کنسیپٹ میں لوگ سوچیں، لیکن قرآن جو کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومنین کے نفسوں پر اولا ہے، یعنی ان سے زیادہ اختیار رکھتا ہے۔ تو مولا کے معنی جو ہیں یہ قرآن نے خود پیش کیے ہیں، کیونکہ جس مقام پہ غدیر خم کے میدان میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکنے کا حکم دیا گیا اور مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا گیا، وہ غدیر خم کا علاقہ ہے، لہذا اس کو عید غدیر اسی مناسبت سے نام دیا گیا، ورنہ یہ عید اللہ ہے، عید الرسول ہے، عید اہل بیت ہے، عید اتمام نعمت ہے، عید اکمال دین ہے، اور اسی طرح عید ولایت ہے۔ لہذا قرآن نے جب کہا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا میرا نبی جو ہے وہ مومنین کے نفسوں پر اولا بھی تصرف ہے، نبی نے اسی چیز کا استعمال کر کے کہا الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ تو بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خطبہ ہے وہ تاریخ میں موجود ہے، اسے اٹھا کے دیکھیں کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا کہنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے یہ کہا ہے کہ الست اولا بکم من انفسکم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی ولایت اصحاب کرام اکابرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر واضح تھی، اگر واضح نہ ہوتی تو نبی اس انداز سے نہ پوچھتے کہ الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں؟ تو اب نفسوں پہ حق رکھنے کا مطلب سمجھتے ہیں نبی جو ہے وہ ولایت کی منزل میں جو اولا ہے وہ اس منزل پر اولا ہے نبی کہ اگر آپ کا نکاح کسی خاتون سے قاضی صاحب پڑھا دیں اور نبی کہہ دیں کہ میں نے اس نکاح کو فسخ کیا، توڑ دیا، تو آپ دونوں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پہ حرام ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے اولا ہونے کا مطلب، کیونکہ نکاح ہوتا ہے نفس کا نفس سے، آپ نے اپنے نفس سے خود خواہش کی کہ ان سے میرا نکاح ہو جائے، لیکن جو آپ کے نفس پہ مولا ہے اگر وہ نہیں چاہتا تو اپنے نفس کو اس کے حوالے کر دو۔ یہی بات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ الست اولا بکم من انفسکم، جب سب نے کہا قالوا بلا، تو کہا من کنت مولا، جس کا میں مولا، فہذا علی المولا، علی اس کے مولا ہیں، یعنی وہیں سے آخری نبی بلا لیے گئے۔ خاتم النبیین یعنی آپ آخری نبی ہیں، اور شیعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، چونکہ رسول مولا بھی ہیں لہذا رسول جا رہے ہیں،
لیکن مولا جو جا رہا ہے اس نے مولا کی جگہ مولا بتا دیا، اور رسول کی جگہ رسول نہ بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں رسالت ختم، نبوت ختم، لیکن مولا کی جگہ مولا بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ اب تک کاروبار دین کو جو سنبھالتی تھی اس کا نام ہے رسالت، اب جو قیامت تک سنبھالے گی اس کا نام ہے ولایت، اس کا ہوتا ہے مولا ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک کو دنیا کو مولا مل گیا ہے۔ اور یہ اکابر علماء اہل سنت آج یوٹیوب چینلوں پر حضرت مولانا طارق جمیل مدد اللہ العلی کراچی سے اور دیگر بہت سارے علماء، ہمارے ہندوستان کی سرزمین پر دار الندوہ کے عظیم عالم مولانا، یعنی انہوں نے پورا غدیر پر خطبہ دے ڈالا، کتابیں لکھ ڈالی۔ آپ سوچیں سجاد نعمانی صاحب کے ہم اثروں میں، تو بہرحال ہمارے ہندو پاک کے اکابر علماء جو ہیں یہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ غدیر کو پیش کر رہے ہیں، اور غدیر کی طرف اگر متوجہ ہونا ہے تو پورے غدیر کے سبجیکٹ کو پڑھیے تاکہ یہ کلمہ بھی ہمارا سمجھ میں آ جائے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد اشہد ان علی ولی اللہ کیوں ہے، تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ رسالت ختم ہو گئی مگر دین کے ساتھ جو جاری ہے اس کا نام ولایت۔ قرآن کا ذکر آپ نے کیا تو قرآن کے حوالے سے میں ایک سوال اور رکھتا ہوں۔ ایک قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت بکم اللہ اسلام دینا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جی یہ صورت مبارکہ مائدہ کی ہی آیت ہے، جی اسی کی جس کی میں نے انما ولیکم اللہ پڑھی ہے۔ اب یہ سورہ مائدہ میں ہے، ظاہر ہے کہ اسی وقت جب آپ کو مولا بنایا گیا تو اسی وقت یہ اعلان ہوا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، ادھر اس آیت کا نزول ہوا الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی آج دین کا قانون ہم نے مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے نعمتیں تمام کر دی، یعنی آج کے بعد اب دین کامل ہے، اب کوئی وحی نہیں آئے گی، لیکن توحید کا ولایت سے رابطہ رہے گا، کیونکہ ولایت سے توحید کا رابطہ اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح ولایت سے پہلے آخری نبی تک نبوتوں سے اللہ کی وابستگی وحی و الہام کے ذریعے تھی، اسی طرح امام اور ولی سے بھی اللہ کا رابطہ ہوتا ہے، اور اس رابطے کو ہمارے یہاں مالک کن فیکون کہا جاتا ہے، اسی لیے کہا تنزل الملائکۃ والروح، ایک دن اسی زمین پر کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ کا مصداق ولی زمانہ امام مہدی کی خدمت میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں زمین پر، اور ظاہر ہے کہ وہ ہمارے ولی زمانہ ہیں، ولی غیب ہیں۔ بہت خوب، بہت عمدہ توضیح آپ نے پیش کی مولانا علی اصغر حیدری صاحب۔ ناظرین، قیصر رضا حسینی کو دیجیے اجازت، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ صداقت اخبار صرف اخبار ہی نہیں، آپ کا دوست بھی ہے، اسے پڑھیے اور دوستوں کو بھی پڑھوائیے۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔